الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دنیا میں مجلسوں کی بہت سی قسمیں ہیں یا مختلف مجالس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. بعض مجالس مشوروں کے لیے ہوتی ہیں جس میں دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے مشورے ہوتے ہیں، چاہے وہ حکومت چلانے کے لیے مشورے ہوں یا سیاستدانوں کے مجلسوں کے مشورے ہوں یا کاروبار کرنے والوں کی مجلسیں ہوں یا پھر کھیل کود اور تفریح کی باتیں ہوں، اس کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں. تفریحی یا پھر نام نہاد علمی مجالس کے لیے بعض مجلسیں ہوتی ہیں، ان کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں. تفریح کے پروگراموں کو بنانے کے لیے بھی لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں. غرض کہ یہ سب قسم کی مجالس اور کمیٹیاں اور مل کر بیٹھنا دنیاوی کاموں کے لیے ہوتا ہے، اور خدا کے لیے یا خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے یا خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے نہیں ہوتی مجالس. اگر لوگوں کی بہتری کے لیے بھی کوئی مجلس لگتی ہے، کوئی باتیں سوچی جاتی ہیں، تو وہ بھی دنیاوی اغراض کے لیے. خدا تعالیٰ کی خوشنودی اس میں بھی مقصود نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی مجالس بھی ہوتی ہیں جو دینی اغراض کے لیے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے ہوں، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کے منصوبے سوچنے سے متعلق ہوں، یا روحانیت میں ترقی کرنے کے ذرائع تلاش کرنے کے لیے ہوں، یا ان مجالس میں شامل ہونے والے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس میں شامل ہوتے ہیں. غرض کہ ان مجالس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کام بھی ہو، ہم جو بھی منصوبہ بندی کریں، مجلس کے جو بھی پروگرام ہوں، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، ان میں لغویات سے پرہیز ہو. ایسی مجالس ہیں جو خدا تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ایسی مجالس کے نتائج اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور ایسی مجالس میں شامل ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی نوازتا ہے. بس ایک مومن کا کام ہے، چاہے اس کے گھر کی مجلس ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، یا گھر سے باہر ہیں، ان میں یہ کوشش رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو
کس طرح حاصل کرنا ہے اور اپنی روحانیت کو کس طرح سنبھالنا اور بہتر کرنا ہے، اپنی اور مومنوں کی حالت کو کس طرح بہتر کرنا ہے۔ ایک مومن کی بظاہر دنیاوی مجلس بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی، دنیاوی کاموں کو کرتے ہوئے بھی لغویات سے وہ پرہیز کرنے والا ہوتا ہے۔ دل اگر دنیاوی کام میں مصروف ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر اسے نہیں بھولتا۔ دنیاوی کاموں کی مجالس میں بھی دھوکہ اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے لیے باتیں نہیں ہوتی مومن کی مجلس میں، چاہے وہ دنیاوی کام کر رہا ہے۔ جیسا کہ آج کل کی سیاسی اور دنیا داروں کی مجالس میں باتیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کو ہر وقت مد نظر رکھا جاتا ہے، اور یہی ایک مومن سے توقع رکھی جاتی ہے کہ ان باتوں کو وہ ہر وقت مد نظر رکھے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو مجالس کے بارے میں ہدایت فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ سرکشی اور بغاوت سے پاک، گناہوں سے پاک، رسول کی نافرمانی سے بچنے والی اور تقوی پر چلنے والی مجالس مومنوں کی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج کل مسلمانوں کی اکثر مجالس اس کے بالکل خلاف ہے، اور مسلمان کو تباہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم خفیہ مشورے کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی پر مبنی مشورے نہ کیا کرو، ہاں نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورے کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھول گئے، آپس کی پھوٹ نے انتہا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی تو یہ نشانی بتائی کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں محبت اور الفت کرنے والے ہیں، لیکن یہاں تو ہمیں یہ حال نظر آتا ہے جو کافروں والا نظارہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ قلوبہم شتیٰ، کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، مشورے ہیں آپس میں بھی اور غیروں کے ساتھ بھی، خفیہ معاہدوں کی صورت میں بھی، تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور تقوی سے دور، اللہ تعالیٰ کا خوف بالکل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہاں حکومتیں اور بادشاہتیں اور دولتیں اور مغربی طاقتوں کی آشیرواد کام نہیں آئے گی۔ کوئی بڑی طاقت وہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانیوں
اور تقوی سے دور ہٹنے کی سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ اصل میں تو مسلمان کہلا کر پھر دنیا کو اپنا مقصود بنانے والوں اور اس کے پیچھے دوڑنے والوں کی جو حالت ہے، یہ اس بات کا عملی اظہار ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین ختم ہو گیا۔ ورنہ اگر ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین ہوتا تو نہ مسلمان سیاستدانوں اور لیڈروں کی حالت ہوتی جو آج ہے، اور نہ ہی نام نہاد علماء کی حالت ہوتی جو آج ہمیں نظر آتی۔ بہرحال اس زمانے میں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی تمام تر سوچوں سے جہاں اپنے آپ کو پاک کریں اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کو اپنے اندر بڑھائیں، وہاں جن کی ان لوگوں تک پہنچ ہے، غیر احمدی مسلمانوں تک اور تعلقات ہیں، وہ جس حد تک اپنے دائرے میں اپنے حلقے میں مسلمانوں کو سمجھائیں کہ تمہاری یہ حالت نہ صرف تمہیں غیروں کی مکمل غلامی میں لے آئے گی بلکہ خدا تعالیٰ کی سزا کے بھی مورد بنو گے۔ تم جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو وہ بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گی، اور دین کو تم پہلے چھوڑ بیٹھے ہو۔ بس اب وقت ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی دلوں میں پیدا کرو، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ دنیاوی مشوروں کی مجالس میں ایک مجلس UN کی بھی ہے، ابھی گزشتہ دنوں ہی اس کا ایک اجلاس ہوا، امریکہ کے صدر کی تقریر تھی۔ اس پر یہاں کے جو مغربی مضمون نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس تقریر سے بجائے امن کے فساد اور فتنہ پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ بلکہ یہ بھی انہوں نے کھل کے لکھ دیا کہ شاید اس تقریر سے سعودی عرب اور چند مسلمان ملک خوش ہوئے ہوں گے، ورنہ انتہائی مایوس کن اور جنگ اور فتنے کی آگ بھڑکانے والی تقریر ہے یہ۔ بس مسلمان حکومتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا چاہیے اور ہر قسم کے فتنہ و فساد سے بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو عام مسلمان دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے میں نے بات کی ہے، لیکن ہمیں اپنی حالتوں کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان کو کبھی برداشت نہیں ہوگا کہ وہ جماعت کو ترقی کرتا ہوا دیکھ سکے۔ شیطان نے اپنی فطرت کے مطابق ہمارے اندر بھی بے چینی پیدا کرنے اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ بس وہ لوگ جو بعض دفعہ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور اپنے مقامی حلقے یا شہر کے نظام جماعت یا ملک کے نظام جماعت کے متعلق باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ اصل میں بعض دفعہ شیطان کے بہکاوے، بعض دفعہ نہیں بلکہ حقیقت میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان کا کام کیونکہ ہمدرد بن کر وار کرنا ہے، اس لیے ایسی مجلسوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو حقیقت میں جماعتی نظام کے خلاف نہیں ہوتے، بلکہ جماعت کے درد کو محسوس کرنے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ فتنہ پیدا کرنے والا تو نہیں سمجھتے، لیکن اپنا اظہار خیال کرنے والا اور ہمدردی کے رنگ میں بات کرنے والا صحیح کہہ رہا ہے،
اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو ملکی بالا نظام تک اور خلیفہ وقت تک بات پہنچانی جانی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ادھر ادھر مجلسیں لگا کر باتیں کرنا اور ایسے انداز میں باتیں کرنا جیسے بڑے راز کی باتیں کی جا رہی ہیں، بڑی اہم باتیں کی جا رہی ہیں، اور بڑا جماعت کا درد رکھتے ہوئے باتیں کی جا رہی ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، اور گناہ اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی اور تقوی سے دوری کی علامتیں ہیں یہ۔ بس ایسی مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اشار کیا ہے کہ تم بچو ان سے۔ کسی عہدیدار کے خلاف شکایت ہے یا امیر کے خلاف شکایت ہے تو مرکز کو شکایت کریں، خلیفہ وقت تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد پھر افراد جماعت کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ خلیفہ وقت کا کام ہے کہ کس معاملے کو کس طرح دیکھنا ہے اور کس طرح حل کرنا ہے۔ ہاں، دعا ہر ایک کو ضرور کرتے رہنا چاہیے، ہر احمدی کو درد کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی کو جماعت میں سے نکالے اور تقوی پر چلنے والے اور کام کرنے والے ہمیشہ جماعت کو ملتے رہیں۔ بس اس اہم بات کو ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے۔ جوں جوں جماعت کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا جائے گا اور دے رہا ہے، شیطان نے بھی اپنا کام کرنا ہے۔ شیطان نے تو پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا تھا اور اجازت لے لی تھی کہ وہ انسانوں کو، مومنوں کو بہکانے کا کام کرے گا۔ مخالفین احمدیت جہاں کھل کر جماعت کی مخالفت کے منصوبے بناتے ہیں اور بنائیں گے، وہاں ہمدردی کے نام پر سادہ لوگوں کو اور کمزور ایمان والوں کو بھی فتنہ کرنے کے لیے اپنا اعلی کار بناتے ہیں اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ہر احمدی کو اس سلسلے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو ہر اندرونی اور بیرونی فتنے سے بچائے ہمیشہ، اور ہمیشہ نیکی اور تقوی کی مجلس میں بیٹھنے اور اس کا حصہ بننے کی توفیق دے، نہ کہ گناہ، سرکشی، رسول کی نافرمانی اور تقوی سے دور کرنے والی مجلس کی مختلف قسموں کے اور حالتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعض ارشادات ہیں، اور آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بعض ارشادات ہیں، وہ بھی اس وقت پیش کرتا ہوں۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ ایک مومن کی مجلس کیسی ہونی چاہیے، اور اگر اس معیار کی مجلس نہ ہو جو ایک مومن کی شایان شان ہے، تو پھر اس پر کیا رد عمل دکھانا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب تو یہ ہے، اور یہی مومن کا طریق ہونا چاہیے کہ بات کرے تو پوری کرے، ورنہ چپ رہے۔ جب دیکھو کہ کسی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول پر ہنسی ٹھٹھا ہو رہا ہے تو یا تو وہاں سے چلے جاؤ تاکہ ان میں سے نہ گنے جاؤ، اور یا پھر پورا کھول کر جواب دو۔ دو باتیں ہیں، یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر ایک حقیقی مومن ہے تو یا جواب دینا یا چپ رہنا اور اٹھ کر چلے جانا۔ یہ فرمایا کہ تیسرا طریق نفاق ہے کہ مجلس میں بیٹھے رہنا اور ہاں میں ہاں ملائے جانا، دبی زبان سے اخفاء کے ساتھ اپنے عقیدے کا اظہار کرنا، مجلس میں بیٹھے بھی رہنا اور مدانت دکھاتے ہوئے یا خوف سے ان لوگوں کے ہاں میں ہاں کہتے رہنا،
پھر دبی زبان میں کہہ بھی دینا کہ نہیں یہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے، لیکن کھل کے بات کا اظہار نہ کرنا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے یہ نفاق ہے، یہ مومن کا طریقہ کار نہیں ہے۔ بس یہ ہے ایک مومن کا رد عمل ایسی مجلس میں جہاں دین پر ٹھٹھا ہو رہا ہو، یا دین کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی ہو، یا بڑے طریقے سے ایسی باتیں ہو رہی ہوں جو دل میں وسوسے پیدا کرنے والی ہیں۔ مومن کا رد عمل یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ اور رسول یا اس کی قائم کردہ جماعت کے نظام کے خلاف بات سنو تو سختی سے رد کرو، اور بتاؤ کہ ان باتیں کرنے والوں کو کہ اگر تمہارے خیال میں یہ باتیں صحیح ہیں تو خلیفہ وقت اور نظام کو بتاؤ، لیکن اس طرح باتیں کرنا جائز نہیں۔ ایسی مجالس میں اگر انسان بیٹھا رہے اور دبی زبان میں رد کرے اور کھل کر نہ بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نفاق بن جاتا ہے، اور اس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں اور نظام کے معاملے میں کبھی بھی بے غیرتی نہیں دکھانی چاہیے، اور غیرت کا اظہار دو طرح سے ہے کہ یا تو کھل کر جواب دو یا اٹھ کر اس مجلس سے چلے جاؤ۔ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اور اس کی وضاحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جب تم کسی قوم کی مجلس میں جاؤ اور انہیں اپنے مزاج کی باتیں کرتے ہوئے پاؤ تو وہاں ٹھہرو، یعنی نیکی کی باتیں اگر کر رہے ہیں اور غلط قسم کی باتیں نہیں کر رہے، فتنہ و فساد کی باتیں نہیں کر رہے تو وہاں ٹھہرو، اور اگر وہ ایسی باتوں میں مشغول ہوں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو تو اس مجلس کو چھوڑ دیا کرو۔ اس بات کی بھی آپ نے وضاحت فرمائی کہ کیسی مجلس ایک مومن کو ناپسند ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں اپنی ذاتی ناپسند کی باتیں نہیں کر رہے، بلکہ ایسی ناپسند جو نظام اور جماعت کے متعلق باتیں ہیں، ایسی فرمایا کہ ایسی مجلس کو چھوڑ دو۔ اور اس بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ناپسند کیسی ہونی چاہیے، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کن لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، اور جن کی گفتگو سے تمہارا دینی علم بڑھے، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ بس یہ ہے رہنما اصول جو ایک مومن کو اپنی مجلس کے انتخاب کے وقت سامنے رکھنا چاہیے، کہ ان مجالس کو پسند کرو جہاں خدا تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں دینی علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہو۔ اور آج کل دینی علم میں اضافہ ہر احمدی کے لیے ضروری ہے، تبلیغ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، تربیت کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں، اور یہی باتیں آخرت کی بھی یاد دلاتی ہیں، انسان کو اس طرح متوجہ رکھتی ہیں کہ صرف دنیا کی چمک دمک ہی سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا کی دولتیں اور آسائشیں یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا اصل مقصود ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ پہلی حدیث کی وضاحت ہو گئی کہ اگر صرف دنیا داروں کی مجالس ہیں تو یہ مجلسیں ایک مومن کو پسند نہیں ہونی چاہیے، ایسی مجلس سے فوراً اٹھ کر آ جانا چاہیے۔
اگر اس طرف ہماری توجہ ہو تو ہمارے بڑے بھی اور ہمارے نوجوان بھی بہت سی برائیوں سے بچ جائیں، بہت سے فتنوں سے بچ جائیں۔ نوجوانوں کی بہت سی مجالس، ایک دوسری طرز بھی ہے، قسم بھی ہے مجالس کی، نوجوان خاص طور پہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، جو فن کے نام پر ہوتی ہیں، گول گپاڑے کے لیے ہوتی ہیں نوجوانوں میں، اور یہ مغربی ماحول کے اثر کی وجہ سے بعض ہمارے نوجوانوں میں بھی پیدا ہو گئی ہیں یہ باتیں کہ ایسی مجلسوں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ایک مومن نوجوان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو اس قسم کی مجلسوں سے بچا کے رکھیں اور کچھ حدود ہیں ان کے اندر رہیں۔ جماعت میں بھی ایسے واقعات بعض دفعہ ہو جاتے ہیں کہ بری صحبتوں اور خراب مجلس کے زیر اثر ہمارے نوجوانی میں قدم رکھتے ہی بعض ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ ہمسایوں کو نقصان پہنچا دیا، یا راہ چلتے راہگیر کو نقصان پہنچا دیا، یا کسی جگہ گئے تو ویسے ہی شرارتاً کسی کو نقصان پہنچا دیا، اور پھر اگر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جماعت کا فرد ہے تو پھر جماعت کی بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں ایسے لوگ۔ بس ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کی مجالس اور صحبتوں پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانی میں قدم رکھنے والے بچے بھی بری صحبتوں اور مجلسوں سے محفوظ رہیں، اور خود بھی گھروں میں ایسی پاک مجلسیں لگانی چاہیے جو ہمیشہ تربیتی نقطہ نظر سے بہترین ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب کوئی قوم مسجد میں کتاب اللہ کی تلاوت اور آپس میں درس و تدریس کے لیے بیٹھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، اور فرشتے انہیں اپنے جلووں میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ جماعت کو ایسے مواقع میسر آ جاتے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ ہی کہ جماعتیں جلسے بھی منعقد کرتی ہیں، اجتماع بھی منعقد ہوتے ہیں، ان میں ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو تربیت کے لیے بھی ہوتے ہیں، علم بڑھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ آج یہاں مثلاً لجنہ مائلہ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے۔ لجنہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پروگراموں کا زیادہ حصہ دینی اور علمی مجالس ہونا چاہیے، اور شامل ہونے والی عورتیں بھی یاد رکھیں کہ وہ کسی میلے میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئیں، اپنے اجتماع پر آنے کا مقصد ان کو پورا کرنا چاہیے، اور مستقل دینی اور علمی مجلسیں لگائیں۔ باقاعدہ پروگرام نہیں بھی ہو رہا تب بھی اپنی مجالس میں بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور فضول گفتگو کرنے کے تعمیری گفتگو کریں، اور لغو باتوں سے ہمیشہ پرہیز کریں اور اپنا وقت اس سے ضائع ہونے سے بچائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں آ کر ذکر الہی نہیں کرتے، وہ اپنی مجلس کو قیامت کے دن حسرت سے دیکھیں گے۔ بس اجتماع پر آنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے آنے کے مقصد کو پورا کریں، اور اپنا وقت ہنسی ٹھٹے اور فضول گفتگو میں گزارنے کے بجائے زیادہ وقت ذکر الہی اور نیکی کی باتوں کو کرنے اور سننے میں گزاریں، تاکہ ہماری مجلسیں قیامت کے دن کبھی حسرت سے دیکھی جانے والی مجلسیں نہ ہوں،
تقوی پر چلنے اور تقوی پر چلنے والوں کو کی صحبت میں وقت گزارنے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن کے سوا کسی اور کے ساتھ نہ بیٹھو اور متقی کے سوا کوئی اور تمہارا کھانا نہ کھائے۔ انسان کی دنیا میں مختلف لوگوں سے رابطہ واسطہ رہتا ہے، انہیں ملتا بھی ہے انسان، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کے غیر مومن کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہی نہ۔ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری گہری دوستی، تمہارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا، تمہارا اکثر وقت گزارنا، تمہاری مجالس زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو ایمان میں مضبوط ہوں اور تقوی پر چلنے والے ہوں، تاکہ تم بھی نیکی اور تقوی میں آگے بڑھو۔ حضرت مقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصلاح نفس کی ایک راہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ کونوا مع الصادقین، یعنی جو لوگ قولی، فعلی اور حالی رنگ میں سچائی پر قائم ہیں ان کے ساتھ رہو، یعنی ان کی باتیں بھی سچائی پر مبنی ہوں، ان کے عمل بھی سچائی پر مبنی ہو، اور ہر حالت ان کی ہر حالت سے سچائی ظاہر ہوتی ہو، یعنی نیک لوگ ہوں۔ فرمایا کہ اس سے پہلے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی ایمان والو تقوی اللہ اختیار کرو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ پہلے ایمان ہو، پھر سنت کے طور پر بدی کی جگہ کو چھوڑ دے اور صادقوں کی صحبت میں رہے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جو اندر ہی اندر ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر روز کنجریوں کے ہاں جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کیا میں زنا کرتا ہوں، میں زنا کرنے تو نہیں چاہتا، تو اس سے کہنا چاہیے کہ ہاں تو کرے گا اور وہ ایک نہ ایک دن اس میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ بد صحبت کا بد اثر ہوتا ہے، کیونکہ صحبت میں تاثیر ہوتی ہے۔ اسی طرح پر جو شخص شراب خانے میں جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی پرہیز کرے اور کہے کہ میں نہیں پیتا، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ ضرور پیے گا۔ بس ہمیشہ بری صحبت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عام دنیاوی کاروباروں میں تعلق واسطہ تو ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا غیروں کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ان تعلقات میں حدود قائم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ان کی فضول مجلسوں میں بھی انسان جانا شروع کر دے۔ بہت سی برائیاں ان فضول مجلسوں میں شامل ہونے سے ہوتی ہیں، بلکہ یہاں کے لوگ خود اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے بعض عورتوں نے اس بات کا، انگریز عورتوں نے اظہار کیا کہ ہمارے خاوند اچھے بھلے شریف تھے، لیکن بعض دوستوں کی وجہ سے ان میں برائیاں پیدا ہو گئیں اور مجلسوں میں، فضول اور گندی مجلسوں میں جانا شروع ہو گئے۔ تو ان لوگوں کو بھی، جو غیر مسلم ہیں، ان کو بھی یہ احساس پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں تو بہت زیادہ اس بات کا فکر کرنی چاہیے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بے دین لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا تمہیں دین اور تقوی سے دور کر دے گا۔ ہاں، تبلیغ کے لیے، نیک باتوں کو پہنچانے کے لیے تعلق ضرور قائم کرنا چاہیے، اس کے بغیر تبلیغ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے انہیں اپنی مجالس میں لانا چاہیے، کیونکہ یہ نیکی کی مجالس پھر اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ اور ہمارے جلسوں میں، فنکشنز میں شامل ہونے والے بے شمار غیر لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں آ کر ہماری حالت اور کیفیت بالکل بدل جاتی ہے۔ صحبت کے اثر کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب انسان ایک راست باز اور صادق کے پاس بیٹھتا ہے تو صدق اس میں کام کرتا ہے، لیکن جو راست بازوں کی صحبت کو چھوڑ کر بدوں اور شریروں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو ان میں بدی اثر کرتی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اسی لیے احادیث اور قرآن شریف میں صحبت بد سے پرہیز کرنے کی تاکید اور تحدید پائی جاتی ہے،
اور لکھا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہوتی ہو اس مجلس سے فی الفور اٹھ جاؤ، ورنہ جو اہانت سن کر نہیں اٹھتا اس کا شمار بھی ان میں ہی ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ صادقوں اور راست بازوں کے پاس رہنے والا بھی ان میں ہی شریک ہوتا ہے۔ اس لیے کس قدر ضرورت ہے اس امر کی کہ انسان کونوا مع صادقین کے پاک ارشاد پر عمل کرے۔ فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دنیا میں بھیجتا ہے، وہ پاک لوگوں کی مجلس میں آتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس دیکھی جس میں تیرا ذکر کر رہے تھے، مگر ایک شخص ان میں سے نہیں تھا، ان ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ بھی ان میں سے ہی ہے، کیونکہ انہم قوم لا یشقی جلیسہم۔ اس سے صاف فرمایا کہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کی صحبت سے کس قدر فائدے ہیں۔ سخت بد نصیب ہے وہ شخص جو صحبت سے دور ہے۔ بس مومنوں کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل کے حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں، اور یہ وہی مجلسیں ہیں جو ذکر الہی سے بھری ہوئی مجالس ہیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں بہت ہیں کہ زبان سے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اگر ٹٹول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر دہریت ہے، کیونکہ دنیا کے کاموں میں جب مصروف ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے قہر اور اس کی عظمت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ تم لوگ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرو، بغیر اس کے یقین کامل ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے میں ایک موت ہے۔ فرمایا کہ گناہ سے بچنے کے لیے جہاں دعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلے کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تحریک ہوتی ہے ان کو ترک کرو، اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہو، اور خوب جان لو کہ ان آفات سے جو قضاء و قدر کی طرف سے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو ہرگز رہائی نہیں ہوتی۔ فرمایا نماز جو کہ 5 وقت ادا کی جاتی ہے اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اسے محفوظ نہ رکھے گا تب تک وہ سچی نماز ہرگز نہ ہوگی۔ نماز کے معنی ٹکریں مار لینے اور رسم اور عادت کے طور پر ادا کرنے کے ہرگز نہیں۔ نماز وہ شے ہے جسے دل بھی محسوس کرے کہ روح پگھل کر خوفناک حالت میں آستانہ الوہیت پر گر پڑے۔ فرمایا جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رقت کے پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور تضرع سے مانگے کہ شوخی اور گناہ جو اندر نفس میں ہیں وہ دور ہوں۔ اسی قسم کی نماز بابرکت ہوتی ہے۔ اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے گا تو دیکھے گا کہ رات کو یا دن کو ایک نور اس کے قلب پر گرا ہے، اور نفس امارہ کی شوخی کم ہو گئی ہے۔ جیسے اژدہا میں ایک سم قاتل ہے، اسی طرح نفس امارہ میں بھی سم قاتل ہوتا ہے، اور جس نے اسے پیدا کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے پاس ہی برائی کے دور کرنے کا علاج ہے۔ اس لیے اس کے آگے جھکو، اس سے مدد مانگو کہ دنیا اور اس کے بد اثرات اور بری مجالس سے اور ان کے اثرات سے وہ ہمیشہ بچا کے رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مجلس برخاست کرنے کے وقت اٹھتے ہوئے آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور تیری حمد کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جس نے بھی ان کو اپنی مجلس سے اٹھتے ہوئے 3 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ ان کے طفیل اس کے وہ گناہ جو اس نے وہاں کیے ہوں گے ان کو ڈھانپ دے گا، اور جس نے یہ کلمات کسی خیر کی مجلس میں اور ذکر الہی کی مجلس میں پڑھے تو ان کے ساتھ اس پر مہر کر دی جائے گی۔ اور وہ کلمات یہ ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کہ اے اللہ
تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، پس مجھ میں بعض باتیں جو ناپسندیدہ ہو جاتی ہیں ان کے بد اثرات سے بھی ان سے محفوظ رکھ، اور یہ پھر دعا جو پسندیدہ باتیں ہیں ان کے بد اثرات سے محفوظ رکھتی ہے، اور نیک مجالس کے فیض سے زیادہ سے زیادہ فیض اٹھانے کا باعث بناتی ہے انسان کو، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ والسلام نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو ہرگز رہائی نہیں ہوتی، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ بری مجالس سے بچنے والے ہوں، اور اگر کبھی انجانے میں شامل ہو جائیں تو ان کے بد اثرات سے محفوظ رہیں، ہمیشہ پاک مجلسوں کی تلاش میں رہیں اور ان میں بیٹھنے والے ہوں، اور ان پاک مجالس کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے فیض پانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شیطان کے حملوں سے بچائے، ہم سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، ہمیں ہمیشہ نظام جماعت اور خلافت سے جوڑے رکھے، اور ہر فتنہ پرداز کے فتنہ کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو ہمارے افریقن احمدی مکرم بلال عبدالسلام صاحب کا ہے، فلاڈیلفیا یو ایس اے میں رہتے تھے۔ یہ 13 ستمبر کو ان کی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس سال جلسہ یو کے پر بھی آئے تھے، اور پہلے روز شام کو جب پین افریقن ایسوسی ایشن کا پروگرام جاری تھا، اچانک ان کو فالج کے حملہ کی وجہ سے فالج کا حملہ ہوا، طبیعت ناساز ہو گئی، فوری طور پر ان کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں یہاں کچھ دن زیر علاج بھی رہے یہ، پھر طبیعت بہتر بھی ہو گئی تھی، اور بظاہر مجھے ملنے آئے ہیں، 2 دفعہ ملا ان کو، اس کے بعد بظاہر صحت نہیں لگ رہے تھے، اس کے بعد واپس امریکہ چلے گئے۔ آپ 1934 میں فلوریڈا میں پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں ان کی والدین کی وفات ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں بورڈنگ میں یہ چلے گئے جہاں بائبل کی تعلیم حاصل کی، پھر دیگر ملازمتیں اختیار کیں، کچھ عرصہ آرمی میں بھی شامل رہے۔ 1957 میں منسٹر آف گاسپل بن گئے، تاہم ان کو عیسائیت کے بعض عقائد سے اختلاف تھا۔ 1960 میں ان کی ایک سنی مسلمان سے ملاقات ہوئی جس نے انہیں جماعت کا شائع شدہ قرآن کریم دیا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا یہ قرآن کریم ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ مسلمان تو نہیں ہیں لیکن ان کی کتابیں اچھی ہیں۔ تو آپ نے اس شخص سے پتہ معلوم کر کے ایک احمدی کا پتہ کیا، وہ ان کی دکان پہ پہنچے، وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھی، اور پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور مسیح موعود اور امام مہدی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے احمدیت قبول کر لی، اور فلاڈیلفیا میں پھر تبلیغ کے کام کرتے رہے احمدیوں کے ساتھ مل کے۔ بلال عبدالسلام صاحب قرآن کریم سیکھنے کا بھی بڑا شوق تھا، وہ 4 گھنٹے کی مسافت طے کر کے پٹسبرگ آیا کرتے تھے ہر دوسرے اتوار کو تاکہ سیکھ سکیں، اور اسی طرح آپ صدر جماعت فلاڈیلفیا اور نیشنل عاملہ میں وقف جدید تربیت نومائن کے سیکرٹری بھی رہے۔ آپ زندگی وقف کر کے کچھ عرصہ بالٹیمور میں جماعت کے آنریری ملک کے طور پر بھی کام کرتے رہے، اور اس کے بعد بھی پھر انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، نظام جماعت کے پابند اور اعلیٰ معیار کی اطاعت کرنے والے تھے، ہمیشہ خلفاء کے ذکر پر آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ 1975 میں جلسہ سالانہ قادیان میں شمولیت کی توفیق بھی ملی ان کو۔ فلاڈیلفیا مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کو بڑی خواہش بھی تھی اور کوشش بھی کرتے رہے، اور اس تعمیر کے دوران روزانہ پورا دن اب وہاں کیبن میں گزارتے اور دعائیں کرتے تھے، اور ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ مسجد جلدی سے جلدی تعمیر ہو جائے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی بن جائے گی۔
ان کی اہلیہ مسز اسنسٹن جو پاسٹر ہیں یہ احمدی نہیں تھیں، لیکن ہمیشہ ان سے ان کا نیک سلوک رہا۔ پسماندگان میں 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹے عمر عبدالسلام صاحب نے 1993 میں بیعت کی تھی اور جماعت میں داخل ہوئے، یہ احمدی ہیں، باقی نہیں۔ اور عبداللہ طیبہ صاحب مبلغ ہیں وہاں امریکہ میں آج کل، وہ لکھتے ہیں کہ جماعت امریکہ کے نہایت فعال ممبر تھے، نہایت خوش اخلاق، ہر دل عزیز اور پیار کرنے والے مخلص انسان تھے، اکثر لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، جماعتی امور کی پیشاوری میں پیش رہتے، نوجوانوں کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا، ان کی تربیت کرنے اور معاشرتی برائیوں سے بچانے میں ہمیشہ کوشش کرتے رہتے۔ کئی نوجوانوں کی زندگیاں مؤثر طور پر تبدیل کیں اور انہیں راہ راست پر چلنے کی تلقین کرتے تھے۔ کہتے ہیں وہی نوجوانوں میں سے ایک کثیر تعداد جماعت اور معاشرے کا فعال حصہ بن چکی ہے ان کی تربیت کی وجہ سے۔ جب بیمار تھے ہسپتال میں تو آپ نے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ کے سرانے قرآن کریم کا ایک نسخہ موجود رہے ہمیشہ۔ اور یہاں جب بیمار تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اس لیے کہ کچھ بعض کام ہیں میرے ادھورے وہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خلافت سے تو انتہا کا تعلق تھا انہوں کا، جب بھی ملتے تھے ہمیشہ ایک چہرے پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ بھی ہوتی تھی اور ایک اخلاص اور وفا آنکھوں سے ٹپک رہا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا مغفرت کا سلوک فرمائے اور ان کی باقی اولاد کو بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔